بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس میں متمکن کی 7ویں قسم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی چند کلاسوں سے، پچھلے چند دروس سے ہم یہ اس میں متمکن کی قسموں کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ گفتگو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس میں متمکن کی قسموں کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں متمکن کی 16 قسموں کی تکمیل تک چلتا رہے گا۔ دوستو، آج جو قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اس میں متمکن کی 7ویں قسم، جس کا نام ہے تثنیہ۔ یہاں بورڈ پر لکھ دیا گیا ہے دوستو، جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، یہ ہے تثنیہ، 7ویں قسم ہے اس میں متمکن کی۔ تو اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے 7ویں قسم ہے اور اعراب بالحرف کی دوسری قسم ہے۔ یعنی اس سے پہلے والی کلاس کے اندر ہم نے جو اعراب بالحرکت کی قسم پڑھی تھی وہ تھی اسماء 6 مکبرہ۔ تو اس کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈالی گئی تھی، آپ لوگ بخوبی اس کو سمجھ چکے ہوں گے، امید کی جاتی ہے۔ پھر اگر کچھ حصہ سمجھنے سے باقی رہ گیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں پھر جب تفصیل آئے گی تو اس کے ضمن میں مثالوں کے ساتھ مزید جملوں کی مشق کے لحاظ سے اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ دوستو، آج کی جو مختصر کلاس ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے اس میں متمکن کی 7ویں قسم تثنیہ۔ تثنیہ بھی یہ اس میں متمکن کی قسم سے تعلق رکھنے والا ایک لفظ ہے۔ تثنیہ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ یہاں پر اس کی اصطلاحی تعریف لکھی گئی ہے۔ تثنیہ کا ایک ہلکا سا خاکہ ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تثنیہ کا مطلب ہے ایسا لفظ جو دو کو بتائے، یعنی لفظ بولا جائے تو اس کے اندر اس کے ایک معنی جو ہوتے ہیں، ہر لفظ کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں، تو اس معنی کے ساتھ دو کے بھی معنی ہوں، جو دو کو بتائے، جو دو پر دلالت کرے۔ دلالت کرنے کا مطلب دوستو دو کو بتانا، دلالت کرنے کا مطلب ہے بتانا۔ تو دوستو یہاں پہ دیکھیے، سب سے پہلے ہم تعریف اس کی جو اصطلاحی ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے تثنیہ کی تعریف یہ ہے، تثنیہ وہ لفظ ہے، تثنیہ وہ لفظ ہے جو دو پر دلالت کرے۔ اچھا، وہ دلالت کس حساب سے کرے، کس سبب سے کرے؟ دوستو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی لفظ ہم اٹھا لیے اور اٹھا لینے کے بعد بس اس کے اندر دو کے معنی پائے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو دو کے معنی دینے کے لیے اور اس لفظ کے اندر دو کے معنی پائے جانے کے لیے ایک مخصوص شکل میں اس کو ڈھالنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر وہ مخصوص شکل والا لفظ، مخصوص صورت والا لفظ جب ہم کو دکھائی دے تو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تثنیہ ہے۔ دوستو وہ کیا ہے؟ یہاں دیکھیے، اس سبب سے کہ اس کے واحد کے آخر میں، اس کے واحد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح، اچھا، اور نون مکسور لایا گیا ہو، جیسے رجل سے رجلانی، رجل سے رجلانی۔ دوستو اس کے اندر چند الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ واحد کس کو کہا جاتا ہے۔ واحد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا لفظ جو ایک معنی دے، ایک کو بتائے، اس کے اندر ایک کے معنی پائے جائیں، وہ واحد ہوتا ہے۔ پھر تثنیہ اسی طریقے سے جس کے اندر دو کے معنی ہوں، دو کے معنی پر دلالت کرے۔ پھر جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دو سے زیادہ چیزوں کو بتائے، دو سے زیادہ چیزوں کے ہونے پر دلالت کرے۔ یہاں دیکھیے دوستو، اس سبب سے کہ اس کے واحد کے آخر میں، یعنی جو لفظ دو کے معنی دے رہا ہے تو وہ کس سبب سے دے رہا ہے، کس وجہ سے دے رہا ہے؟
وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اس کو ایک مخصوص شکل میں جو طے ہے، جو قواعد کے اعتبار سے مسلم ہے، تو اس شکل و صورت میں اس کو ڈھالا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، یہاں بتایا جا رہا ہے اس سبب سے کہ اس کے واحد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح۔ مطلب یہ ہوتا ہے، ما قبل کا مطلب میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ما قبل کا مطلب ہے کہ کسی بھی حرف سے ذرا پہلے والا حرف، ذرا پہلے والا جو حرف ہوتا ہے، کسی بھی حرف سے پہلے والا وہ ما قبل ہے۔ تو وہ جو ما قبل مفتوح کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا لفظ وہ مفتوح یعنی زبر والا ہو۔ مفتوح کا معنی، مفتوح کا مطلب ہے زبر والا، یہ زبر والا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دوستو، نون مکسور، نون مکسور کا مطلب ہوتا ہے زیر والا نون۔ نون مکسور کا مطلب ہے زیر والا نون۔ تو دوستو اس کو ہم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے واحد کو لینا ضروری ہے، واحد کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے مثال کے طور پہ یہ رجلن کا جو لفظ لکھا گیا، یہ ہے رجلن۔ رجلن کے معنی ہے ایک آدمی یا آدمی، تو یہ واحد ہے۔ تو اس واحد کو ہم، اس کے اندر تو ایک کے معنی ہے، ایک آدمی کو رجلن کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ دو آدمی اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم کیسے کہیں گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رجلن کے ہی معنی دو آدمی کے ہوں، پھر رجلن کے معنی ہی کئی آدمیوں کے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہر ایک کے لیے الگ الگ شکل و صورت رکھی گئی ہے۔ رجلن واحد ہے، اس کے معنی ہے ایک آدمی۔ تو اگر ہم اس کو دو آدمیوں کے حساب سے بنانا چاہیں تو اس کے لیے اس قانون کو اپنانا پڑے گا۔ جب اس شکل و صورت میں یہ لفظ ڈھل جائے گا تو اس وقت وہ دو کے معنی دے گا، دو پر دلالت کرے گا، دو ہونے کو بتائے گا، تو اسی کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں پہ کہا گیا کہ دیکھیے جس کے واحد کے آخر میں الف لایا گیا ہو، جیسے کہ یہ واحد ہے، تو اس واحد کے آخر میں یعنی یہ جو لام ہے، لام کے بعد یہ الف لایا میں نے، یہ ہے یہ الف لایا گیا۔ تو جیسے ہی ہم رجلن کے آخر میں الف لائے تو الف لاتے ہی، تو ابھی فی الفور بھئی الف لاتے ہی اس سے پہلے لام چلا گیا۔ پہلے لام آخر میں تھا، لیکن جیسے ہی لام کے بعد بھئی الف آیا تو وہ لام تو ہو گیا الف سے پہلے والا، تو الف سے ذرا پہلے ہو گیا ہے یہ لام، تو یہ لام کو ہی ما قبل کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ما قبل مطلب یہ ہے کہ وہ حرف جو ذرا پہلے ہے، وہ حرف جو ذرا پہلے ہے۔ تو الف جب لائے ہم مفرد یعنی واحد کے آخر میں، مفرد کے آخر میں، تو وہ جو آخری حرف تھا وہ ہو گیا ہے وہ الف سے پہلے والا، تو اسی کو ہم نے کہا ما قبل، اسی کو کہا جاتا ہے ما قبل۔ تو ما قبل کے سلسلے میں یہ بات یہاں پہ لکھی گئی ہے کہ دیکھیے دوستو مفتوح ہونا ضروری ہے۔ ما قبل مفتوح مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ واحد ہے، وہی رجلن ہے، تو اس کے آخر میں دیکھیے دو پیش ہے، تو اس کے آخر میں پیش ہے، تو جب ہم اس کے آخر میں الف لا لیے تو الف لانے کے بعد اب پیش تو نہیں رہے گا بھئی، الف لانے کے بعد اب پیش تو نہیں آ سکتا، تو وہ جو لام کو پیش تھا مثال کے طور پہ یہاں پہ، تو جب الف لایا گیا تو الف لانے کے بعد وہ جو لام ہے وہ ہو گیا ہے، آخر تھا پہلے رجلن یہ آخر تھا، لیکن جیسے ہی الف آیا تو یہ آخر جا کے یا ما قبل ہو گیا، ما قبل آخر ہو گیا، ما قبل آخر مطلب آخر سے ذرا پہلے والا بن گیا۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیسی حالت میں ہونا چاہیے؟ مفتوح حالت میں، زبر کی حالت میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو واحد کے آخر میں بھئی الف کا اضافہ کیا گیا، جیسے ہی الف کا اضافہ کیا گیا تو وہ جو لام جو آخر تھا وہ ما قبل آخر ٹھہرا، پھر آخر تو اب الف بن گیا، تو ما قبل آخر بن گیا۔ ما قبل آخر جو ہے
مطلب یہ ہے کہ یہ لام تو اس کو مفتوح رکھنا چاہیے قواعد کے حساب سے، قاعدے کے لحاظ سے وہ ہے مفتوح کا مطلب زبر، تو رجلا ہو گیا۔ پھر یہاں دوستو یہاں بیان کیا جا رہا نون مکسور لایا گیا ہوا، اور آخر میں اور کیا ہو، نون مکسور۔ نون مکسور کا مطلب کیا ہے، زیر والا نون، تو یہ ہو گیا زیر والا نون ہم لا لیے، تو یہ بن گیا ہے رجلانی۔ ایک مخصوص پیرائے میں، مخصوص شکل میں رجلن سے جو رجلانی بن گیا، تو یہ رجلانی بننا ایک ایسی شکل ہے، ایک ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر اب دو کے معنی ہوتے ہیں۔ پہلے تھا ایک آدمی، اس کا معنی ایک آدمی، لیکن جیسے ہی یہ اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے جو کچھ تثنیہ بنانے کا قاعدہ بیان کیا گیا تھا اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم وہ الف اور زیر والے نون کا اضافہ کر دیے، اور ما قبل آخر جو الف سے ذرا پہلے والے کو زبر دے دیے، تو ہو گیا رجلانی۔ جیسے ہی رجلانی ہوا تو اس کے اندر ایک مرد کے معنی نہیں ہوئے، دو مرد کے معنی ہو گئے، یہ ہو گئے دو مرد، تو تثنیہ ہوگا، دو پہ دلالت کر رہا، تو دو پہ دلالت کرنے کے لیے اس لفظ کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی اور تغیر پیدا کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر رجلن کو رجلن رکھا جاتا تو دو کے معنی تو پیدا نہیں ہوتے، دو کے معنی اس سے ظاہر نہ ہوتے، تو دو کے معنی وہ لفظ دینے کے لیے اس شکل میں اس کو ڈھالنا ضروری ہے، تو یہ ہو گیا رجلن سے رجلانی۔ اب دوستو اس کے اوپر ہم بے انتہا کئی مثالیں، سینکڑوں مثالیں ہم اس کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ دوستو ابتدائی مرحلے میں واحد سے تثنیہ بنانا، کسی بھی لفظ کو تثنیہ بنانا، دو کے معنی دینے والا بنانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، مگر آپ یاد رکھیں ابتدائی مرحلے میں سادے انداز میں تو بہت آسان ہے، تو آگے جا کے اور مرحلے ہوتے ہیں، تو اس کی بات تو بعد میں ہوگی۔ رجلانی، تو یہ ہو گئی بات بھیا الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کی، اس کے ذریعے سے ہم کیا کیے، تثنیہ بنا دیے۔ یہ ایک شکل ہے تثنیہ کی۔ دوسری ایک شکل ہے، تو دوسری شکل کیا ہے دوستو، یہ دیکھیے یا ما قبل مفتوح، جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح، یا نہیں تو یا ما قبل مفتوح بھی ہو سکتا ہے، ما قبل مفتوح، جیسے مثال کے طور پہ اسی رجلن کو لے لیں تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی تثنیہ ہے، وہ الگ الگ حالت میں تثنیہ ہے، ابھی معلوم ہوگا۔ دوستو دیکھیے یہ رجلانی تھا، مطلب الف تھا اس میں، پھر بعد میں نون مکسور تھا، یہاں نون مکسور سے پہلے لام کے بعد یا آیا ہوا ہے، تو رجلین ہوا، مگر ہر دو جگہ دوستو یہاں دیکھیے لام کو یہاں پہ بھی زبر ہے، یہاں پہ بھی زبر ہے، یہ بھی مفتوح ہے، یہ بھی مفتوح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تثنیہ چاہے یا الف نون کی شکل میں ہو، تثنیہ چاہے یا نون کی شکل میں ہو، لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کو زبر ضرور ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے۔ تو رجلانی رجلینی، ولدانی ولدینی، کتابانی کتابینی، یہ تثنیہ بنانے کی شکلیں ہیں۔ تو تثنیہ اب دو شکلوں میں آتا ہے، اور دو شکلوں میں کیوں آتا ہے، تو اسی لحاظ سے تو اس میں متمکن کی قسم بنا ہوا ہے، بھئی اس میں متمکن میں اس کو لایا گیا ہے انہی شکلوں کو بتانے کے لیے، ورنہ تثنیہ کی بحث جو ہوتی ہے نحو کی کتابوں میں وہ بالکل مستقل ایک الگ بحث ہوتی ہے، پھر وہ الگ بحث بھی آئے گی، تثنیہ کی مختلف شکلیں آپ کو بتائی جائیں گی، لیکن یہاں پہ جو سر دست ہم کو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی الف اور زیر والا نون، یعنی مطلب یہ زیر والا نون تو دو جگہ ہے، پھر وہ جو ما قبل آخر جو ہے نا اس کو زبر تو دو جگہ بھی ہے، تو تبدیل کیا ہو رہا ہے دوستو، دونوں تثنیہ میں فرق کیا ہے، صرف یہ الف اور یا کا ہے، بھئی الف اور یا کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تثنیہ کا لفظ ایک حالت میں بھئی ایک مقام پر وہ الف کے ساتھ آتا ہے، اور کچھ حالتوں میں اور کچھ مقامات پر وہ یا کے ساتھ آتا ہے۔ تو اب ہم کو جاننا ہے کہ وہ الف کے ساتھ کب آتا ہے، یعنی رجلانی ولدانی کتابانی قلمانی، یہ کب ہوتا ہے، پھر ولدینی قلمینی رجلینی فرسینی یا کے ساتھ کب آتا ہے، تو انہی حالتوں کو جاننے کے لیے بھئی اس میں متمکن کی ساتویں قسم تثنیہ کو بنایا گیا، تثنیہ کو بنایا گیا ہے۔ تو دوستو تو کب ہوگا، کپڑا لے لو، تو تثنیہ کا جو اعراب ہے تو آپ کو میں ابھی ابتدائی گفتگو میں آپ کو بتایا اور آپ سے عرض کیا تھا
کہ یہ جو تثنیہ ہے، یہ تثنیہ کا جو اعراب ہے وہ حرکت کے ذریعے سے نہیں ہوتا، کیونکہ اب ہم داخل ہو چکے ہیں اعراب بالحرکت کی 5 قسم پڑھنے کے بعد بھئی اعراب بالحروف سے تعلق رکھنے والی قسموں میں۔ تو یہ اعراب بالحروف سے تعلق رکھنے والی قسم ہے، جیسے اسماء ستہ مکبرہ وہ اعراب بالحرف سے تعلق رکھنے والی قسم تھی، یہ بھی اعراب بالحرف سے تعلق رکھنے والی قسم ہے۔ تو یہاں پہ اعراب اگر تلاش کرنا ہے، بھئی اعراب کو پانا ہے یا اعراب کو دینا ہے، تو تثنیہ کے اندر زبر زیر پیش کے ذریعے سے ہم اعراب نہیں دے سکتے، بلکہ یہاں الف اور یا کے ذریعے سے اعراب آئے گا۔ اعراب بالحروف سے اس کا تعلق ہے، تو اعراب بطور اعراب یہاں پر زبر زیر پیش نہیں، بلکہ الف اور یا ہوں گے، آئے ہوئے ہوں گے۔ تو دوستو دیکھیے، یہ میں لکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کی قسموں میں بھی آپ نے پڑھا تھا۔ یہ دیکھیے حالت رفعی، انہیں پیش کی حالت، پھر ایک ہے حالت نصبی، یہ زبر کی حالت، پھر یہ ہے حالت جری، یہ زیر کی حالت۔ تو یہ تثنیہ کی حالت کب کیسی ہوتی ہے، تو اسی کو جانچنا ہے، پھر اسی کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم اس میں متمکن کی 7ویں قسم جو تثنیہ ہے وہ اگر کہیں دکھائی دے یا کتابوں میں ہم پڑھیں یا ہم کو جملے کی شکل میں کبھی لکھنا پڑے، تو ہم اس کے حالت کے حساب سے، حسب حال اس کے محل وقوع کے حساب سے ہم اس کو یا تو الف کی شکل میں لکھیں گے یا نہیں تو یا کی شکل میں لکھیں گے، یا کے ساتھ لکھیں گے۔ جیسے حالت رفع یعنی پیش کی حالت میں تثنیہ کو، دوستو یہ دیکھیے میں ذہبہ لکھ رہا ہوں پھر، کیونکہ یہ لفظ چل رہا تھا شروع سے۔ تو ذہبہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، فی الوقت سادے انداز میں اتنا جانتے ہیں آپ، پہلے کئی مرتبہ ہوا ہے، یہ مثال آ چکی ہے۔ ذہبہ کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہ فاعل ہوگا، فاعل کی ابھی تو گفتگو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی یاد رکھنا ہے، فاعل ہوگا، اور فاعل کا جو محل وقوع ہے، فاعل کی جو حالت ہے وہ پیش کی حالت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پیش کی حالت۔ تو پیش کی حالت ہوتی ہے فاعل بن کے جو لفظ آتا ہے۔ تو اگر تثنیہ کا جو لفظ ہے رجلانی یا ولدانی، وہ اگر ذہبہ کے بعد فاعل بن کے آ رہا ہے اور وہ پیش کی حالت میں ہے، پہلے سے ہی طے ہے، پیش کی حالت ہے، یہ فاعل بننا، فاعل کے مقام پہ آنا، یہ پیش کی حالت۔ تو حالت رفعی میں یہ تثنیہ آ رہا ہے۔ تو جب حالت رفعی میں تثنیہ آ جائے تو ایسی صورت میں نون کی بات تو نون کی ویسی ہے، مکسور یعنی زیر والا نون ہوگا، پھر وہ الف سے ذرا پہلے والے حرف کو زبر ہوگا، وہ تو بات طے ہو گئی، لیکن اعراب کی تبدیلی کس سے ہوگی؟ الف اور یا سے۔ تو دیکھیے حالت رفعی ہے، تو حالت رفعی میں یعنی پیش کی حالت میں محل رفع میں یہاں پہ تثنیہ کو الف آ رہا ہے، الف۔ تو یہ الف یہ تثنیہ حالت رفعی میں ہونے کی نشانی ہے، یہ حالت رفعی میں الف آئے گا تثنیہ کو۔ پھر اسی طریقے سے دوستو حالت نصبی میں یعنی زبر کی حالت میں، یہ دیکھیے انا، اسی رجلانی کے لفظ کو لے کے یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انا کے بعد زبر کی حالت ہے، زبر کا مقام ہے، تو یہاں پہ تثنیہ کو کیسا اعراب آئے گا؟ تو بولے یا کے ساتھ آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے رجلینی، بھئی ان رجلینی۔ پھر اسی طریقے سے حالت جری، جیسے من ہے تو من حرف جر ہے اور زیر دینے والا ہے، تو اس کے بعد جو بھی حرف ہوگا حالت جری اور محل جر میں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی جب رجل کا تثنیہ لکھنا پڑے گا تو یا نون کے ساتھ لکھیں گے رجلینی۔ تو دوستو یہاں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ پہلی مثال کے اندر جو فاعل کی اور حالت رفعی کی مثال ہے تو اس کے اندر الف آیا ہوا ہے تثنیہ کو، پھر بعد میں جو حالت نصبی کی مثال ہے یا حالت جری کی مثال ہے تو اس کے اندر یا آیا ہوا ہے تثنیہ کو، یا ہے ما قبل مفتوح اور نون مکسور۔ تو بہرحال تثنیہ کا جو اعراب ہے دوستو وہ اعراب بالحروف سے تعلق رکھنے والا ہے، تو حرف کے ذریعے سے اعراب آتا ہے۔ پھر حرف کے ذریعے سے کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 حروف کے ذریعے سے اعراب آتا ہے، یا تو بھئی الف کے ساتھ اعراب آئے گا یعنی تو یا کے ساتھ اعراب آئے گا۔ تو الف کے ساتھ اعراب کب آئے گا؟ جبکہ وہ حالت رفعی میں آ رہا ہو، پیش کی حالت میں، پیش کے مقام میں، محل رفع میں اگر تثنیہ آ رہا ہے تو پھر وہ الف کے ساتھ آئے گا۔ تو جہاں کہیں تثنیہ پیش کی حالت میں لایا جائے تو اس کو رجلینی کی طرح نہیں بلکہ رجلانی کی طرح لانا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اگر حالت نصبی میں تثنیہ کو لانا ہے
یعنی زبر کے مقام پہ یا زیر کے مقام، زیر آنے والے مقام پہ، تو ویسی صورت میں تثنیہ کا اعراب یا کے ساتھ ہونا چاہیے، الف کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہاں پہ انا رجلینی کے بجائے انا رجلانی پڑھیں گے تو غلط، پھر من رجلینی کے بجائے من رجلانی یعنی الف کے ساتھ پڑھیں گے تو غلط، پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں ذہب رجلانی کے بجائے رجلینی پڑھیں گے تو یہ بھی غلط۔ تو جہاں جو بھئی اعراب طے کیا گیا ہے، جس حالت میں جو اعراب مقرر کیا گیا ہے، ہم کو اسی حالت میں وہ اعراب اپنا پڑے گا، پھر اسی پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو دوستو یہ تھی اس میں متمکن کی 7ویں قسم، یہ تھی 7ویں قسم جس کا تعلق تثنیہ سے تھا۔ تثنیہ بنانا ابتدائی شکل میں بڑا آسان ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر اسی تثنیہ کی مزید اور 2 قسمیں آتی ہیں دوستو، یہاں پہ اتنا یاد رکھنا ہے آج، یہ جو تثنیہ مفرد سے یعنی واحد سے ہم نے بنائی، جیسے کہ رجلن سے رجلانی بنائی، پہلے واحد ہے، مفرد ہے، پہلے سے ایک کے لیے بتائے جانے والا، ایک کا ترجمہ دینے والا لفظ ہے، تو اس کے آخر میں پھر الف نون یا نون بڑھا کے جب تثنیہ بنائی گئی تو ایسی تثنیہ کو تثنیہ حقیقی کہتے ہیں۔ یہ ہے تثنیہ حقیقی، پکی حقیقی تثنیہ یہی ہے۔ اس سے ہٹ کے دوستو ایک تثنیہ لفظی بھی ہوتی ہے، پھر ایک تثنیہ معنوی بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ابھی فی الوقت تو تثنیہ حقیقی پر آج کی گفتگو کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علمی خیرات عطا فرمائے، بڑے بڑے علماء، پھر بڑے بڑے جو صالحین ہیں ان کے علم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔